مثنوی معنوی پیر روم، مثنوی معنوی پیر روم، ہست گنج راز عرفان و علوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم جلد 2 کی 100ویں نشست میں داخل ہوئے۔ آج جیسا کہ گزشتہ کے اختتام پر ہم نے سنا تھا کہ ایک حکایت سے ہم آج کی گفتگو شروع کریں گے، جس میں ایک درویش صفت انسان کو کشتی میں سوار ہونے کے بعد چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ تو الزام بھی ایسا الزام نہیں تھا کہ ڈائریکٹ اس کے اوپر چوری کا الزام لگایا گیا، بلکہ ایک چیز چوری ہوئی تھی، سارے لوگوں سے تلاشی لی گئی اور اس درویش سے بھی تلاشی لی گئی۔ جیسے سب سے تلاشی کا معاملہ کیا گیا، ویسے ہی اس کے ساتھ بھی کیا گیا، لیکن یہاں پر چونکہ وہ نیک صفت صاحب دل بزرگ تھا، درویش تھا، اسی لیے اس پر اس طرح کا شبہ بھی الزام لگانے کی طرح ہوگا، اس کا ذکر آپ کریں گے، اور پھر اس دوران وہ ایک کرامت دکھاتا ہے، وہ کرامت کا بیان ہوگا۔ بود درویش درون کشتیے، ساختہ از رخت مردی پشتیے۔ ایک کشتی میں ایک درویش سوار ہوا تھا جو مردانگی کے ساز و سامان کو اپنا سہارا بنائے ہوئے تھا۔ مردانگی کا ساز و سامان آپ کہہ رہے ہیں، مردانگی کا ساز و سامان سے مراد یہاں پر اس کی باطنی نیک صفات ہیں، صبر، قناعت، بہادری، کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو ایک پہلوان کو میدان میں پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو صبر کرے اور غصہ پی جائے۔ تو باطنی طور پر جو پہلوانی، جو مردانگی ہے، وہ ان چیزوں سے عبارت ہوتی ہے۔ سینٹی، یہاں پر مردانگی سے مراد ہے سینٹی، تو جو سینٹی کے ساز و سامان کو اپنا سہارا بنائے ہوئے تھا، ایسا درویش تھا۔ یا وشد ہم یا نظر او خفت بود، جملہ را جستند او را ہم نمود۔ اس دوران اشرفیوں کی یا مال و دولت سے بھری ہوئی ایک تھیلی گم ہو گئی، اور اس وقت وہ درویش سویا ہوا تھا۔ تو سارے لوگوں نے، کشتی میں جتنے لوگ سوار تھے، سب کی تلاشی لی، اور جب کسی کے پاس سے وہ تھیلی برآمد نہیں ہوئی تو جو مالک تھا اس تھیلی کا، اس نے اس سوتے ہوئے درویش کی طرف اشارہ کیا کہ جب سب کی تلاشی لی جا چکی ہے اور کسی کے پاس نہیں ملی تو اس کو بھی تلاشی لے لیتے ہیں اٹھا کر نیند میں سے، کیونکہ اگرچہ کہ وہ سو رہا ہے، لیکن چور عام طور پہ اس طرح کی ایکٹنگ کرتے نا، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس نے چوری کی ہے اور پھر سو گیا ہو۔ کی فقیر خفترا جو ایم ہم، کرد بیدارش ز غم صاحب درم۔ تو اس سوئے ہوئے فقیر کی بھی ہم تلاشی لیں گے۔ فقیر خفتہ، سویا ہوا فقیر۔ فقیر کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ مینڈیکینٹ، سلیپنگ مینڈیکینٹ، سویا ہوا فقیر، فقیر خفتہ۔ تو اس سوئے ہوئے فقیر کی بھی ہم تلاشی لیں گے۔ تو جو اشرفیاں والا مالک تھا جس کی تھیلی کھو گئی تھی، چونکہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا، افسوس میں تھا، تو اس نے اس کو بھی، سوئے ہوئے درویش کو بھی بیدار کیا۔ کندری کشتی حرمداں غم شدست، جملہ را جستیم نتوانی تو رست۔ تو اس کشتی میں قیمتی ساز و سامان سے بھری ہوئی تھیلی تھی جو گم ہو گئی ہے۔ اس کو اٹھا کر کہا گیا کہ کشتی میں قیمتی ویلیوبل تھنگس اس کے اندر تھے اور وہ تھیلی گم ہو گئی ہے۔ ہم نے سب کی تلاشی لے لی ہے، کسی کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔
اب آپ بھی چونکہ کشتی میں سوار ہیں تو آپ کو بھی بری کرنے کا کوئی چانس نہیں بنتا، آپ بھی شک کے نرغے میں ہیں، یو کانٹ اسکیپ، آپ کی تلاشی بھی لینی ہوگی۔ دلخ بیروں کن برہنہ شوز دلخ تاز تو فارغ شود اوہام خلق۔ اب اپنی گدڑی اتارو، جو کچھ تم نے پہن رکھی ہے گدڑی، جو فقیروں کی گدڑی ہوتی نا، وہ اتارو اور ہم کو تلاشی کا موقع دو، تاکہ ہم تمہارے اندر، جسم کے اندر بھی ایک ایک چیز تلاش کر سکیں، تاکہ جن لوگوں کو شک ہے تمہارے اوپر وہ شک بھی دور ہو جائے۔ جب کسی کے پاس چیز نہیں ملتی ہے اور ایک آدمی بچ جاتا ہے تو سارے لوگوں کا شک اسی کی طرف جاتا ہے۔ گفت یارب مر غلامت را خساں متہم کردند فرما در رساں۔ اب اس نے اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہوتے ہوئے اس درویش نے کہا کہ اے میرے خدا، تیرے اس غلام کو ان کمینوں نے متہم کیا ہے، الزام لگایا ہے، ان کمینوں نے تیرے اس غلام پر الزام لگایا ہے چوری کرنے کا، اب تو اپنا حکم فرما دے۔ یہ لوگ چھچورے اور کمظرف لوگ ہیں، خساں، خساں کہتے ہیں وائل ریچس، بہت ہی چھوٹی سوچ کے گھٹیا قسم کے لوگ۔ یہ گھٹیا قسم کے لوگ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں جبکہ میں تیرا بندہ ہوں، بندہ خاص ہوں۔ اب تو اپنا حکم دکھا، اب تو اپنی قوت اور قدرت دکھا۔ یا غیاسی عند کلی قربت یا معاذی عند کلی شدت۔ اے ہر مصیبت میں میری مدد کرنے والے، اے ہر مشکل میں مجھے پناہ دینے والے، یا مجیبی عند کلی دعوت یا ملازی عند کلی محنت، اے پکاروں کے سننے والے اور پکار کا جواب دینے والے، اور اے مشقت میں میرے ملجا بننے والے، میری دادرسی کرنے والے۔ یہ جو کلمات ہیں صوفیاء طریقت ان کلمات کو بطور وظیفہ اپنے مریدوں کو پڑھاتے ہیں۔ یا غیاسی عند کلی قربت یا معاذی عند کلی شدت یا مجیبی عند کلی دعوت یا ملازی عند کلی محنت۔ یہ مختلف الگ طریقے کے الفاظ ہوتے ہیں، یہاں پر ضرورت شعری کے تحت اس کو الگ انداز سے استعمال کیا ہے۔ چوں بے درد آمد دلے درویش زاں سر بروں کردند ہر سو در زماں۔ اس تہمت لگانے کے بعد جب اس درویش کے دل کو تکلیف پہنچی تو کیا ہوا؟ فوراً ہر طرف سے کشتی کے اطراف سے سر نکلنے شروع ہوئے۔ کس کے سر؟ ماہیان بے حد از دریائے ژرف درد ہانے ہر یکے در شگرف۔ گہرے دریا میں سے بے حد و حساب مچھلیوں نے ہر ایک کے منہ میں ایک بہترین موتی، اسپلینڈڈ پرل ہر ایک کے منہ میں تھا، وہ لے کر نمودار ہو گئی۔ صد ہزاراں ماہی از دریائے پر درد ہانے ہر یکے در در۔ یہ بھی شعر اسی مفہوم کو ادا کر رہا ہے۔ کسی نسخے میں یہ ہے، کسی نسخے میں یہ ہے، اور بعض نسخوں میں تو یہ دونوں شعر لکھے گئے ہیں، اس کا بھی مطلب وہی ہے۔ بھرے دریا سے لاکھوں مچھلیوں نے، ہر ایک کے منہ میں ایک موتی تھا، اور موتی بھی کیا ہی اچھا موتی تھا جس کا کوئی جواب نہیں۔ ہر یکے در خراج مملکتے کز الہ ہستی ندارت شرکتے۔ ہر ایک موتی اس قیمت کا تھا کہ اس سے ایک سلطنت کی، ایک حکومت کی آمدنی ہو سکتی۔ کوئی مثال نہیں تھا اس موتی کا، اور ہر مچھلی کے منہ میں موتی تھا۔ تم ویلیوبل چیزوں سے بھری ہوئی تھیلی کا الزام لگاتے ہو، ایک ایک مچھلی اب لا قیمت موتی لے کر آ جائے گی، بے مثال موتی۔ اور یہ آیا تھا اللہ تعالیٰ کی جانب سے، جو کہ بے مثال اور بے شرکت ہے، جو لا شریک ہے، اس کی ہر عطا لا شریک ہوتی ہے۔ جب وہ دے رہا ہے تو موتی بھی دے گا، تو ایسا موتی دے گا کہ دوسرے موتی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے۔ در چند انداخت در کشتی و جست مر ہوارا ساخت کرسی و نشست۔ اب کیا ہوا؟ سارے مچھلیوں سے موتیاں
اس درویش نے لے لی اور چند موتیاں اٹھا کر کشتی میں ایسا پھینک دیا، لے لو۔ کیا چیز گم گئی ہے تمہاری؟ تھیلی گم گئی ہے؟ کیا اس ایک موتی کی قیمت کی تھیلی ہے؟ نہیں، یہ لو، میں کئی موتیاں پھینک دیتا ہوں تمہارے راستے میں۔ بس یہ پھینکا اور ایک جسٹ لگائی، اسپرینگ کہتے ہیں نا، اچھل کر ہوا میں چلے جانا، جسٹ لگائی اور اوپر ہوا میں جا کر بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہوا میں کرسی ہے جو لوگوں کو دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ خوش مربع چوں شہاں بر تخت خیش، او فراز او جو کشتی اشب پیش۔ باضابطہ چوکڑی مار کر، الکٹ پلکٹ مار کر جا کر اس اوپر بیٹھ گیا، ایسے جیسے کہ کوئی بادشاہ اپنے تخت پر جا کر بیٹھتا ہے، سبحان اللہ۔ بلندی پر، اونچائی پر جا کر بیٹھ گیا، اور سامنے سامنے اس کے کشتی تھی، آگے بڑھ رہی تھی۔ گفت رو کشتی شمارا حق مرا، تا نباشد باشما دزد گدا۔ اب اس نے کشتی والوں سے کہا جنہوں نے اس پر تہمت لگائی تھی چوری کی، اس نے کہا لے لو، پوری کشتی تمہاری ہے اور خدا میرا ہے۔ کشتی تمہاری، خدا میرا، اور میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا، کیونکہ ایک چور فقیر کو تمہارے ساتھ رہنا مناسب بھی نہیں ہے۔ کیوں تم چور کو اپنے ساتھ رکھتے ہو؟ تاکہ را باشد خسارت ذی فراخ، من خوشم جفتے حق و از خلق تاخ۔ اب آپ نے فرمایا کہ اس جدائی کا، جو کشتی سے یہ بزرگ، یہ درویش علیحدہ ہو گیا، اب کشتی والوں کے ساتھ نہیں رہا، جدائی اختیار کر لی، فراق اختیار کر لیا، تو آپ کہتے ہیں کہ اس فراق کا نقصان کس کو ہوا؟ درویش نے کہا مجھے تم سے جدا ہونے کا کوئی نقصان نہیں، اب نقصان ہوگا تمہارا۔ میں اللہ کے ساتھ خوش رہتا ہوں اور تم مخلوق کے ساتھ خوش رہو، اور میں مخلوق کے ساتھ علیحدہ ہو کر خوش ہوں۔ جب اللہ والوں کو تکلیف پہنچائی جاتی ہے، ان پر الزام لگائے جاتے ہیں، ان کے راستے میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں، تو وہ مقابلہ نہیں کرتے۔ حالانکہ مقابلہ کریں گے تو یہ پاش پاش ہو جائیں گے، ان کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی، لیکن وہ مقابلہ نہیں کرتے، وہ چھوڑتے ہیں اور نکل جاتے ہیں۔ تم کو جھگڑا کرنا ہے مجھ سے، میں جھگڑے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تم کو یہ چیز چاہیے، اس کے لیے جھگڑا کر رہا ہوں، یہ لے لو، میں چلا جاتا ہوں۔ نئے مرا او تہمت دزدی نہد، نئے محارم را بغماز دہد۔ میں اب اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہوں، اس کے ساتھ جڑ جاتا ہوں۔ وہ ہے نہ مجھ پر چوری کا الزام لگاتا ہے، نہ میری نکیل کو چغل خوروں کے ہاتھ میں دیتا ہے، میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ بانگ کردند اہل کشتی کہ ہمام، اسچ دانندت چنی عالی مقام۔ اب کشتی والے چلانے لگے، پکارنے لگے کہ اے بزرگ، اے ہمام، اسچ دانندت چنی عالی مقام، یہ جو کرامت آپ نے دکھائی ہے، ایک کرامت تو یہ کہ مچھلیوں نے موتیاں لا کر دی، دوسری کرامت یہ کہ آپ ہوا میں جا کر بیٹھ گئے، تو یہ جو مقام ہے آپ کو کس وجہ سے حاصل ہوا ہے؟ ہر کسی کو یہ مقام تو مل نہیں سکتا نا، کس وجہ سے ملا ہے آپ کو یہ مقام، یہ درجہ؟ گفت از تہمت نہادن بر فقیر، وز حق آزادی پے چیز حقیر۔ اب آپ نے طنزیہ انداز میں کہا مجھے یہ مقام درویشوں پر تہمت لگانے کی وجہ سے ملا ہے، معمولی چیز کے واسطے اللہ کے نیک بندوں کو ستانے کی وجہ سے ملا ہے، طنزیہ انداز میں، سارکاسٹک ریمارکس کہتے ہیں اس کو۔ یا تو یہ مطلب ہے اس کا، یا پھر یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے اللہ کے ایک فقیر پر تہمت لگائی اور معمولی چیز کے واسطے درویش کو ستایا، تو یہ ستائے جانے کے صلے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ مقام مجھے دیا، یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے۔ حاشا للہ بل ز تعظیم شہاں، کہ نبودم بر فقیراں بد گماں۔ اب آپ نے کہا کہ خدا بچائے فقیروں پر تہمت لگانے سے
اور چھوٹی چیز کے لیے اللہ والوں کو ستانے سے اللہ بچائے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے ایسے شاہوں کی تعظیم کی ہے، میں کبھی فقیروں پر بدگمان نہیں ہوا، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز کیا۔ فقیران لطیف خوش نفس کس پہ تعظیم شاہ آمد ابس۔ وہ فقیران لطیف، پاکیزہ فقراء، خوش نفس فقراء، نیک دم، ان کا دم بھی نیک ہوتا ہے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی تعظیم، جن کی خیالداری، جن کی خدمت، جن کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے پیش رفت کرنا، یہ ایسا بڑا عمل ہے کہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ عبس و تولی نازل کی ہے۔ سبحان اللہ۔ عبس و تولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ سبحان اللہ۔ اس کا ذکر ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ ایک درویش تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے توجہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سرداران قریش سے اہم موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، ان کا اس طرح بیچ میں مداخلت کرنا حضور کو ناگوار گزرا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ درویش پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے آیا ہے، اے نبی آپ اس کی طرف توجہ کیجیے، اس کو نظر انداز مت کیجیے۔ ایسے لوگ ہوتے ہیں یہ درویش اور سچے فقیر۔ فقیری بہر پیچا پیچ نیست بل پے آنکے بے جز حق ہیچ نیست۔ وہ فقیری اینچ پیچ کے لیے نہیں ہے۔ اینچ پیچ کا مطلب ہوتا ہے انٹینگلمنٹ، بلکہ یہ خدا کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس کی رضا کے لیے ہوتی ہے فقیری۔ فقیری اصل میں فقیری وہی ہے جس کے دل میں دنیا نہ ہو اور خدا بسا ہوا ہو، وہ فقیر ہے۔ فقیر مانگنے والے کو نہیں کہتے، ہم لوگ مانگنے والوں کو احتراماً فقیر کہہ دیتے ہیں، حالانکہ وہ فقیر اصل میں نہیں ہوتے۔ فقیر تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جتنا دے دیا اس پر خوش ہو جائیں۔ اصل میں تو یہ ہے کہ فقیر مانگتا ہی نہیں ہے، بھوکا رہے گا لیکن مانگے گا نہیں۔ متہم چو دارم آہا را کے حق کر دمین مخزن ہفتم طبخ۔ میں ان لوگوں پر الزام کیسے لگا سکتا ہوں، ان لوگوں کو متہم کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے خزانوں کا ان کو امین بنایا ہے۔ اللہ کے نیک بندے ایسے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین کی وراثت تو انہی کی ہے، جتنے خزانے ہیں اس کے اصل وارث تو وہی لوگ ہیں، دوسرے قبضہ کر کے بیٹھے ہیں یہ الگ بات ہے۔ متہم نفسست نئے عقل شریف متہم حصست نئے نور لطیف۔ جس پر الزام لگانا چاہیے اصل میں وہ نفس ہوتا ہے، نفس، عقل نہیں ہوتی۔ جو شریف عقل ہے، عقل شریف جو ہے نا، وہ اس طرح کا الزام لگائے جانے کی حقدار نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی حرکتیں صرف نفس والے لوگ کرتے ہیں، اسی لیے اس طرح کا الزام صرف نفس پر لگایا جا سکتا ہے، عقل پر نہیں۔ متہم حصست نئے نور لطیف، جو سینس ہے نا، ظاہری سینسز انسان کے، وہ ہیں اصل اس طرح کی حرکتوں کے ذمہ دار، اس لیے ان پر الزام لگایا جا سکتا ہے، پاکیزہ نور کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر لگانا ہی ہے الزام تو نفس والوں پر لگاؤ، عقل والوں پر نہیں۔ نفس سو فستائی آمد میزنش کش زدن سازد نہ حجت گفتنش۔ نفس اصل میں سوفسطائی ہے، اس کو مارو، سوفسطائی، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سوفسٹ۔ سوفسٹ، صوفی الگ ہوتا ہے، سوفسٹ الگ ہوتا ہے۔ یہاں صوفیوں کا ذکر چل رہا ہے، سوفسٹس کا نہیں۔ نفس انسان کا سوفسطائی ہوتا ہے۔ اب یہ سوفسطائی ہے کیا چیز، میں آپ کو بتاؤں۔
کہ یہ اصل میں جو ہے کوئی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، اس مسئلے کے اندر سے کچھ نقطے نکالتے ہیں، کچھ باریک باریک پوائنٹس نکالتے ہیں، اس کو خوبصورت انداز سے بحث کر کے اپنی بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعد میں آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹس صحیح نہیں تھے، لیکن اس وقت تو آپ مان جاتے ہیں کیونکہ ان کو منوانے کا طریقہ اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ نہیں کر پاتا. اور یہ چیز پولیٹیکل میدان میں بہت زیادہ ہوتی ہے. جو بھی پولیٹیکل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ اپوننٹ کے اسٹیٹسمنٹس کو یا ان کے کسی بھی ورڈ کو جو وہ اپنے اسپیچز میں استعمال کرتے ہیں پکڑ لیتا ہے. اب اس کو ٹوسٹ کر کے چالاکی کا استعمال کرتے ہوئے ایسے اس کے حقائق بیان کرتا ہے کہ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. ورڈز کا کھیل، سینٹنسز کا، اسٹیٹمنٹس کا کھیل، اس کو ٹوسٹ کر کے پیش کر دینا، اور اتنی چالاکی ہوتی ہے اس کے اندر کہ سامنے والا ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ سچ نہیں ہوتا. یہ بھی ایک بہت بڑا فن ہے. ایسے بہت بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں سوفسطائی دنیا میں، آج سے نہیں، بہت پہلے سے، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے سے گزرے ہیں. بڑے بڑے فلاسفرز، میتھمیٹیشینز، سوفسٹس گزرے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، بہت مشہور سوفسٹ ہے جو بہت بڑا میتھمیٹیشین اور بہت بڑا فلاسفر بھی ہے، اس کا نام آپ نے بھی سنا ہوگا، پائتھاگورس. ایک چیز مشہور ہے پائتھاگورس کی، پائتھاگورس تھیورم. حالانکہ اس کا نام پائتھاگورس تھیورم نہیں ہے. پائتھاگورس تو وہ تھیورم نکالنے والے کا نام تھا، اس کو کہتے ہیں پائتھاگورین تھیورم، لیکن مشہور ہو گیا ہے پائتھاگورس تھیورم کیونکہ یہ ایک بہت بڑا میتھمیٹیشین تھا. اس کی جو تھیورم ہے کیا، اصل میں ایک رائٹ اینگل ٹرائنگل ہوتا ہے جس کے 3 پارٹس ہوتے ہیں، تو اس میں پرپنڈیکولر بیس ہوتا ہے ادھر اینگل کی طرف، جو 90 ڈگری اینگل کا جو حصہ ہے وہ پرپنڈیکولر بیس ہے، اور ادھر کا جو حصہ ہوتا ہے جو بڑا ہوتا ہے وہ ہائپوتھینیوس کہلاتا ہے، رائٹ. اب اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اب اگر آپ اس کو اے اور اس کو بی اگر کنسیڈر کریں اور اس کو سی کنسیڈر کریں، بڑے والے حصے کو، تو وہ بولتا ہے کہ اگر اس سے اسکوائر بنایا جائے، اس سے اسکوائر بنا جائے، تو دونوں اسکوائرز کا ایڈیشن کرے تو سی کا اسکوائر کا ایریا ہوگا. چونکہ یہ میتھمیٹکس کی کلاس نہیں ہے، لیکن چونکہ تذکرہ نکل گیا تھا اس لیے میں نے سنا دیا، اور ہم بھی پڑھ کر 30 سال 40 سال ہو چکے ہیں. تو نفس ہوتا ہے سوفسطائی. تو جو سوفسطائی ہوتا ہے اس کو مارو، سزا دو. وہ ماننے والا نہیں ہے، اپنی ہی بات کرے گا، اپنی ہی بات کرے گا، دلیلیں لائے گا اور ٹوسٹ کرے گا اور اپنی ہی بات کرے گا. آپ کتنا اس کو سمجھانے کی کوشش کرو، کدھر سے بھی آئے گا، نئے نئے پوائنٹس اس میں نکالے گا، ٹوسٹ کرے گا اور اپنی بات منانے کی کوشش کرے گا. اس کو کہتے ہیں سوفسطائی. کش زدن سازت نہ حجت گفتنش، مارنا ہی اس کا حق ہے، وہ مارنے ہی کے لائق ہے. دلیل بیان نہیں کرنا ہے اس کے سامنے، وہ دلیل مانتا کہاں ہے. بیٹ اٹ کانسٹنٹلی، یہی اس کا طریقہ ہے. نفس کو مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو مارتے جاؤ، مارتے جاؤ، مارتے جاؤ. لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، وہ نفس کے اوپر ہی صادق آتا ہے. معجزہ بینت فروزت آزماں، بعد ازاں گویت خیال بود آں. وہ معجزے کو بھی دیکھتا ہے، جب دیکھتا ہے تو اس وقت منور ہو جاتا ہے. جب آپ کوئی معجزے کو دیکھتے ہیں یا کسی ولی کی کرامت کو دیکھتے ہیں تو اس وقت آپ کی عقیدت جوش پر آ جاتی ہے، آپ کا جو ایمان عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے، منور ہو جاتا ہے دل معجزہ دیکھتے وقت. لیکن ایک وقت کے بعد جب اس کے اثرات ختم ہوتے ہیں، بس ایک خیال تھا، وہ ہو گیا، بس کیا ہے، ایسا کہہ دیتا ہے. ور حقیقت بود آن دید عجب، چوں مقیم چشم نامت روز و شب. اگر وہ عجیب نظارہ تھا، حقیقت تھا جو تم نے دیکھا ہے، معجزہ ایک عجیب نظارے کے ساتھ ایک حقیقت تھی، تو پھر یہ تمہاری آنکھ میں رات دن ٹھہرا کیوں نہیں؟ ایک ہوا کے جھونکی کی طرح آیا اور پھر چلا گیا. محفلوں میں جاتے ہیں، اچھے لوگوں کی اچھی باتیں سنتے ہیں، اس کا اثر سیدھا دل کے اوپر ہوتا ہے، واہ کیا بات کہی. کچھ وقت تک اس کا اثر رہتا ہے، پھر ویسی ہو جاتا ہے.
پھر جیسے تھے ویسے ہو گئے. تو اگر وہ تمہارے دل کے اوپر اثر کرے تو ایسا نہیں ہوگا. وہ اپنے اثرات ضرور دکھائے گا. اس کو رات دن اپنے آنکھوں میں رکھو, وہ نور ہے. ای مقیم چشم پاکامی بوت نئے قرین چشم حیوامی بوت. ٹھہرتا کیوں نہیں ہے؟ اس کا جواب آپ دے رہے ہیں وہ نور ہی ایسی چیز ہے کہ پاک بازوں کی آنکھوں میں ٹھہرتا ہے. حیوان کی آنکھوں کا ساتھی نہیں بنتا. تم نے اپنی آنکھوں کو حیوان کی آنکھ بنا کے رکھا ہے. It doesn't haunt the eyes of animals. تم نے اپنی آنکھوں کو جانوروں کی طرح کی آنکھیں بنا رکھا ہے. جانور بھی دیکھنے کا کام لے رہا ہے آنکھ سے, تم بھی وہی کر رہے ہو. دوسرا جو استعمال ہے آنکھ کا وہ نہیں کر رہے. کہاں عجب زی حس دارد آرو ننگ کیب و تاؤس اندر چاہے تنگ. حس جو ظاہری حس ہوتی ہے انسان کی, حیوانی حس, اس سے یہ نظارہ خود ذلت محسوس کرتا, اسی لیے بیٹھتا نہیں ہے. اب یہاں پر آپ نے کہا کہ تم نے اس کو ظاہری حس سے دیکھنے کی کوشش کی, حس سے حیوانی سے دیکھنے کی کوشش کی, اس لیے تم نے اس نظارے کو اپنے اندر اتارا نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں, وہ نظارہ ہی تمہاری آنکھ کے اندر ٹھہرنے تیار نہیں ہے, کیونکہ وہ ذلت محسوس کرتا ہے. وہ اتنی بڑی چیز ہے کہ حیوانی آنکھوں کے اندر زیادہ دیر تک ٹھہرنے میں اس کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس لیے چلا جاتا ہے. کیب و تاؤس اندر چاہے تنگ. مور تنگ بولی میں, تنگ کنویں میں کب رہتا ہے؟ تمہاری آنکھیں تنگ کنواں ہیں اور وہ مور ہے, وہ نہیں ٹکے گا. تان گوئی مرمرا بسیار گو منز صد یک گویمو ہم چمو. اب یہ سب باتیں میں بیان کر رہا ہوں تفصیل سے, ایک ایک بات بیان کرتے جا رہا ہوں. تو میری ان تفصیلی گفتگوؤں کو سن کر لوگ مجھ کو کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ باتیں کرنے والا ہوں. اب مولانا روم فرما رہے ہیں یہاں پر یہ ساری باتیں بیان کر کے کہتے ہیں کہ تو مجھے ہرگز باتیں بنانے والا مت کہہ. دیکھیے, باتیں بنانے والا زیادہ باتیں کرنے والے کو ٹاکیٹیو کہتے ہیں نا, لیکن یہ ٹاکیٹیو تو ایسا آدمی جو زیادہ بات کرتا ہے وہ ٹاکیٹیو ہو جاتا ہے, لیکن بسیار کو مطلب ضرورت سے زیادہ بات کرنا, ایکسیسیولی اینڈ ٹائرسملی ٹاکیٹیو جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بسیار کو. تم یہ اتنی طویل مثنوی کو دیکھ کر یہ سمجھتے ہو کہ میں بہت زیادہ بول رہا ہوں. اب جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی ہم دوسرے والیوم میں چل رہے ہیں. پہلے والیوم میں 133 ایپیسوڈ ہم نے دیکھے, اب یہ دوسرے والیوم میں آج 100واں ہے, اور بھی کچھ ایپیسوڈز آئیں گے, اس کے بعد پھر اور 4 والیومز آئیں گے. تو اتنا زیادہ مولانا روم نے بیان کیا ہے, تو کہیں لوگ یہ خیال نہ کریں کہ مولانا روم نے بہت زیادہ ہی بول دیا ہے. تو اس کا جواب آپ یہاں پر دے رہے ہیں. تم مجھے ہرگز باتیں بنانے والا مت کہو, میں نے تو 100 میں سے صرف ایک کہا ہے. منز صد یک گویمو ہم چمو, اور وہ ایک جو بھی میں نے کہا ہے وہ صرف بال کے اتنا ہے. تم کیا سمجھتے ہو وہ دنیا کیا ہے؟ اتنا جو میں نے بیان کر دیا تم سمجھتے ہو پوری اس دنیا کی حقیقت تمہارے سامنے کھول کے میں نے رکھ دی ہے؟ نہیں, میں نے تو صرف اشارے دیے. اب جس کو دلچسپی ہے وہ آگے بڑھے اور اپنی آنکھوں سے اس دنیا کا نظارہ دیکھے. اب اس سے زیادہ بیان ہو بھی نہیں سکتا, کیونکہ تمہاری عقل حیوانی عقل ہے, اس کو سمجھ نہیں سکتی تفصیل کو. اسی لیے تو کچھ چیزیں, اہم چیزیں سمجھانے کے لیے حکایتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے, مثالوں کا سہارا لیا جا رہا ہے, کسی قدر تو سمجھ میں آ جائے, کچھ تو اندازہ ہو جائے. ورنہ یہ سب تفصیل مکمل نہیں ہے, بہت تھوڑا ہے, 100 میں سے ایک بھی نہیں ہے. اب دیکھیے, زیادہ بولنا, زیادہ کھانا, زیادہ سونا, یہ اچھی علامتیں نہیں ہیں نا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ زیادہ بولتے بھی ہیں, زیادہ کھاتے بھی ہیں, زیادہ سوتے بھی ہیں. صوفیہ میں بھی ہوتے ہیں بعض ایسے. تو ایسے لوگوں پر بھی کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں, بھئی آپ صوفی ہیں, فقیر ہیں, اتنا زیادہ کھاتے ہو, اتنا زیادہ سوتے ہو, اتنا زیادہ بولتے ہو. صوفیوں کا یہ طریقہ کار تو نہیں ہے. اب صوفی ہونے کے باوجود اتنی تفصیل سے کیوں بیان کرتے ہو؟ لیکن آپ کہتے ہیں کہ بعض وقت بعض ضرورتیں ہو جاتی ہیں, کرنا پڑتا ہے, اس سے کم کیا بیان کیا جا سکتا ہے.
اب آپ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور حکایت یہاں پر بیان کریں گے. بعض صوفیوں نے ایک خانقاہ کے شیخ کے پاس پہنچ کر ایک صوفی کی شکایت کی کہ وہ صوفی بہت باتیں کرتا ہے اور بہت کھاتا ہے. حالانکہ صوفیوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. آپ اس کو بلا کر اس کی سرزنش کیجئے، اس کو تنبیہ کیجئے کہ اتنا نہیں کھانا چاہیے، بہت کھاتا ہے اور بہت باتیں کرتا ہے. تو اب وہ جو شیخ طریقت تھے اس خانقاہ کے، انہوں نے اس صوفی کو بلا کر پوچھا کہ بھئی تمہارے بارے میں یہ شکایت آئی ہے کہ تم بہت زیادہ باتیں کرتے ہو، بہت زیادہ کھاتے ہو، کیا سبب ہے اس کا؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ اب یہ سوال اور اس صوفی کا جواب انشاءاللہ وہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں گے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. مثنوی معنوی پیر روم ہست گنج راز عرفان